من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ترجمہ: اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود اس کے علاوہ کوئی. وہ زندہ ہے اور پورے نظام کو تھام کر رکھا ہے. اس کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند. آسمان اور زمین کی ملکیت اسی کی ہے. کون ہے جو سفارش کرے اس کے نزدیک اس کی اجازت کے بغیر؟ وہ آگے اور پیچھے کے سارے حالات کو جانتا ہے اور کوئی بھی ذرہ برابر اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر یہ کہ جس کو وہ خود علم دے دے. اور اس کی کرسی آسمان اور زمین پر محیط ہے اور ان دونوں کو سنبھالنے میں وہ اللہ تھکتا نہیں ہے. وہ بہت بلند اور عظیم الشان ہے. آیت الکرسی اس آیت کا نام ہے. ہم میں سے ہر ایک کو یہ آیت یاد ہے، اگر نہیں ہے تو یاد ہونی چاہیے، اور میں نے قصداً اس کا انتخاب کیا ہے چونکہ یاد ہے بہت سارے لوگوں کو، اور بہت سارے لوگوں کو پڑھنے کا معمول بھی ہے، اس لیے اس کی تھوڑی سی تفصیل معلوم ہو جائے. جس چیز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے تو اس چیز کی قدر و قیمت بھی معلوم ہوتی ہے. تو جب پتہ چلے گا کہ جی آیت الکرسی میں ہے کیا، کتابوں میں یا تو ہم پڑھتے نہیں یا پھر پڑھنے کا موقع ملتا نہیں، تو اس لیے اس موقع کو غنیمت جانتے ہیں اور آیت الکرسی سے متعلق کچھ باتیں ہم اور آپ کے سامنے آتی ہیں اور پھر اس کے حساب سے آیت الکرسی کے حساب سے ہم عمل پیرا ہوتے ہیں تو بہت نفع ہوگا انشاءاللہ. مسند احمد کی روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ایک عظیم ترین صحابی، بڑی عظمت والے صحابی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا. سوال نبی نے کیا. یہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جو نبی کے زمانے میں ہی قاری صاحب مشہور ہو گئے تھے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ قاری صاحب اتنا قرآن پڑھتے تھے اور اتنا بہترین قرآن پڑھتے تھے کہ نبی کے زمانے میں ہی قاری صاحب مشہور ہو گئے تھے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ، نبی نے سوال کیا کہ اے ابی ابن کعب، قرآن کریم میں کون سی ایسی آیت ہے جو عظیم ترین ہے، بہت بڑی شان والی آیت ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا، اللہ کے رسول میرے خیال میں وہ آیت الکرسی ہے. تو ان کا نام تھا ابو المنذر لقب. تو آپ نے فرمایا کہ یا ابا المنذر، تمہیں علم مبارک ہو، مطلب یہ ہے کہ تمہارا انتخاب صحیح ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کتنے غور سے قرآن پڑھتے تھے. نبی نے سوال کیا تو جواب بالکل صحیح آیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی جس چیز کو قرآن میں جیسا سمجھتے تھے، صحابہ کرام بھی اسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے تھے. تبھی تو فرمایا کہ اے ابو المنذر، آپ کو علم مبارک ہو، یعنی آپ نے صحیح پہچانا ہے. مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن میں ایک آیت ہے جو آیت سید آیت القرآن ہے. قرآن میں جتنی آیتیں ہیں
کتنی آیتیں ہیں قرآن میں؟ 6666 آیتیں ہیں۔ تو قرآن میں جتنی آیتیں ہیں تمام آیتوں کی وہ سردار ہے، سید آیات القرآن، وہ ہے آیت الکرسی۔ جو کوئی اپنے گھر میں پڑھنے کا معمول کرتا ہے، عمل رکھتا ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جس گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حالانکہ اور بھی دیگر سورتوں کے فضائل ہیں، لیکن آیت الکرسی بہت آسان ہے، ہم میں سے سب کو یاد بھی ہے۔ گھر میں جب اس کی تلاوت کرتے ہیں پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ مشکل سے 2 منٹ۔ اور بھاگتا کون ہے؟ جو ہمارا دشمن ہے وہ بھاگتا ہے 2 منٹ میں۔ اب جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس تعویذ لینے کے لیے، جی مولوی صاحب ایک تعویذ لکھ دیجیے، گھر کا ماحول صحیح نہیں، سب آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں۔ اس سے بہترین تعویذ آیت الکرسی، کاغذ میں لکھ کر لٹکانے سے بہتر ہے اللہ کا پاکیزہ کلام، اللہ کی نورانی کتاب، وضو کر کے پاک ہو کر تھوڑی دیر بیٹھ کر صوفے پہ بیٹھ کے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لے جی۔ اس سے زیادہ بھاری تعویذ؟ آدمی الٹا چلتا ہے دماغ۔ جب ہمارے پاس موجود ہے تو ہم کسی سے کاغذ میں لکھوا کے کیوں لائیں؟ جب نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اور نبی کی ان باتوں پر ہمیں یقین اور ایمان رکھنا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ نبی نے فرمایا آیت الکرسی گھر میں پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو یہ بات 100% صحیح ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہے، ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے، آگے پیچھے نہیں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نسائی شریف کی ایک حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھیے میں نے موٹا موٹی 3 روایتیں میں نقل کر رہا ہوں، 2 نقل کر دیا، یہ تیسری روایت ہے۔ نبی فرماتے ہیں جو کوئی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اور یہ اس کی زندگی کا معمول بن گیا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، یعنی مرنے کے بعد ڈائریکٹ جنت میں، مرنے کے بعد ڈائریکٹ۔ مثال کے طور پر ابھی فجر کی نماز ہوئی، فرض نماز کے بعد کسی نے پڑھ لیا، ظہر سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، ظہر کے بعد کسی نے پڑھ لی، عصر سے پہلے انتقال ہوا، عصر کے بعد کسی نے پڑھ لی، مغرب سے پہلے انتقال ہوا، یا مغرب کے بعد پڑھ لی عشاء سے پہلے، یا عشاء کے بعد پڑھ لی رات بھر کبھی بھی۔ بہت ہی مشہور حدیث ہے، ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کی تلاوت کرے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ عمل کتنا آسان ہے اور نتیجہ کتنا بھاری ہے، انویسٹ کتنا چھوٹا ہے اور پروفٹ کتنا۔ اس کو کہتے ہیں بزرگوں عقل مندی، ہوشیاری۔ آدمی آخرت کے تعلق سے ہوشیاری کرے۔ بعض چھوٹے چھوٹے اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر آدمی اپنی مغفرت اللہ سے کروا سکتا ہے، یا اللہ پاک ان کی مغفرت کرے گا۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی دھیان دینا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ جس طرح صبح سویرے اور شام کو ایک دعا پڑھنے کی ہے، یہاں سے ہٹ کے خالی ایک بات اشارتاً کہہ رہا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صبح کو 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ۔ صبح کسی نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی، شام تک کسی بھی ناگہانی حالات میں وہ مبتلا نہیں ہوگا۔ شام کو کسی نے پڑھ لیا تو صبح تک وہ کسی بھی ناگہانی حالات میں مبتلا نہیں ہوگا۔ کتنی زبردست حفاظت ہے۔ یہ تو 1-2 دعائیں ہیں، بہت ساری اس طرح کی پاورفل دعائیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ دعا کی کتابوں میں ایک دعا اور ملے گی، اس کا نام ہے دعائے انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا، دعائے انس۔ وہ بھی چھوٹی ہے، 3-4 لائن کی دعا ہے، وہ بھی یاد کر لینا چاہیے، اس کی بھی یہی فضیلت ہے۔ صبح پڑھ لیا تو شام تک ہر مصیبت سے بچ جائے گا، شام کو پڑھ لیا تو صبح تک ہر مصیبت سے۔ بزرگوں دعاؤں کے یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، پھر اس کو عمل میں لانا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں ہوشیاری۔ کیا کہتے ہیں؟ عقل مندی کہتے ہیں اس کو۔ آیت الکرسی کس کے بعد پڑھنا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد۔ پہلی حدیث قرآن کی عظیم ترین آیت ہے، دوسری حدیث
جس گھر میں پڑھا جائے آیت الکرسی پڑھی جائے اس سے کیا بھاگ جاتے ہیں؟ شیطان بھاگ جاتے ہیں. اور فرض نماز کے بعد پڑھنے کا معمول ہو تو اس کی اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے. یہ 3 باتیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یعنی توحید، اللہ اکیلا ہے، اکیلا تھا، اکیلا ہے، اکیلا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. کیوں نہیں شریک ہے؟ ہم لوگ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، اس کی آخری آیت کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا ترجمہ ہے کہ کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا برابر نہیں، اس لیے اس کا کوئی شریک نہیں. برابری ہو کسی بھی درجے میں، کسی بھی درجے میں برابری ہو تو شرکت ممکن ہے. ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے لگائے اور ایک آدمی نے 50,000 لگائے تو ممکن ہے، پارٹنرشپ ممکن ہے. ایک آدمی نے 1 لاکھ لگائے، ایک آدمی 30,000 لگایا تو بھی پارٹنرشپ ممکن ہے. ایک آدمی 1 کروڑ لگایا، ایک آدمی 1-2 لاکھ لگایا تو بھی پارٹنرشپ ممکن ہے. لیکن وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارب در خرب کا مالک ہے. اور ایک آدمی ایک چونی لے کے آیا، کہتے کہ جی مجھے پارٹنر بناؤ. ممکن ہے؟ 1 خرب روپے میں، 10 خرب روپے میں ایک چونی کے ذریعے سے پارٹنرشپ آپ تقسیم کر سکتے ہیں. کیلکولیٹر فیل نہیں ہوگا، ٹوٹ جائے گا. کیلکولیٹر فیل نہیں ہوگا، ٹوٹ جائے گا، مگر چونی کا پارٹنرشپ نہیں کر سکتے. ایسے ہی یہ تو ایک مثال ہے، اللہ کی ذات اس سے بھی بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہ اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ ممکن نہیں ہے، اس لیے کوئی اللہ کے ساتھ شریک ہو نہیں سکتا. تو اسی کو فرماتے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. الحی کا معنی زندہ اور القیوم کا معنی زندہ وہ ہے ایسا زندہ جس پر موت کبھی طاری نہ ہو. حی، اللہ ایسا حی ہے جس پر موت کبھی طاری نہیں ہوگی. اور القیوم، قیوم اس کو کہتے ہیں جو خود زندہ ہو اور پورے نظام کائنات کو زندہ رکھے، خود بحال رہے اور پورے نظام کائنات کو بحال رکھے. قیوم کا اصل ترجمہ ہے تھام کر رکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے نظام کائنات کو تھام کر رکھا ہے. آسمان کو اللہ پاک نے تھام کر رکھا، بیچ میں کوئی پلر ہے. اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا بغیر عمد ترونہا، بندے تم دیکھتے ہو اس میں کوئی پلر نہیں ہے. ترونہا، تم دیکھتے ہو کوئی پلر نہیں ہے. زمین اللہ نے بچھائی ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور اتنے ہوا، پانی، بادل، بارش، دریا، سمندر، یہ پورا نظام، سورج، چاند، ستاروں، سیاروں کا نظام ہے. سب کو اللہ پاک تھام کر رکھا ہے، کوئی اپنی جگہ سے ڈسٹرب نہیں کر رہا ہے نظام میں. اللہ تعالیٰ اس لیے قیوم ہے، خود تھما ہوا ہے، خود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو جب تک چاہا بنایا تب سے تھام کر رکھا ہے، جب تک چاہے گا تب تک اللہ پاک اس کو تھام کر رکھے گا. آسمان کو کوئی توڑ نہیں سکتا، زمین کو کوئی پھوڑ نہیں سکتا، پہاڑوں کے وجود کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، سمندر کے پانی کو کوئی خشک نہیں کر سکتا، سورج کو کوئی اتار کر زمین پہ لا نہیں سکتا، چاند کی روشنی پر کوئی ماند ڈال نہیں سکتا. یہ ہے القیوم. اللہ فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، پورے نظام کائنات کو سنبھالنے میں اللہ اکیلا ہے اور اللہ تھکتا بھی نہیں ہے. جو تھکے گا تو اس کو نیند آئے گی، جو تھکے گا اس کو اونگ آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے نظام کائنات کو سنبھال رہا ہے، اس کے باوجود نہ تو اس کو اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. اونگ کیا؟ نیند کی علامت. آدمی بیٹھا ہے سست دبلا، تھک گیا، میں تھوڑا تھوڑا جھپٹا مار رہا ہے، کیا ہوا جی؟ کہ جی 2 دن سے سویا نہیں، اور اللہ ہمیشہ سے سویا نہیں. انسان 2 دن سے سویا نہیں تو تھک جاتا ہے، کام کے لائق نہیں رہتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سویا نہیں تو اللہ کو نہ تو اونگ ہے اور نہ ہی اللہ کو نیند آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں ساری چیزیں اسی کی ہے، کسی دوسرے کی نہیں ہے. کہتے نا یہ سب میرا ہے، یہ سب میرا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ سب میرا ہے، جتنا تمہارا ہے اس کے ساتھ سب میرا ہے. لہو ما فی السماوات و، اللہ کا کیا نہیں ہے، اللہ کا سب کچھ ہے. یہ مسجد کس کی ہے؟
ہم تو بول دیے اللہ کی، لیکن اس کی حقیقت یہی ہے۔ ہم جتنے یہاں پر ہیں، ہم جتنے آج کے 100 سال بعد کوئی نہیں رہیں گے آج کے، لیکن مسجد رہ جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ مسجد کتنے سال کی ہے؟ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے 150 سال ہونے جا رہا ہے۔ تو 150 سال پہلے ہم لوگ کوئی تھے یہاں بیٹھے، لیکن مسجد ہے، سب چلے جائیں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، سب پر فنا طاری ہو جائے گی، صرف رب کائنات کی ذات باقی رہ جائے گی۔ سب آتے جاتے رہیں گے، سب آتے جاتے رہیں گے۔ یہ دنیا ایک ٹرین ہے اور انسان اس کے مسافر ہیں، چڑھتے اترتے رہتے ہیں، لوگ چڑھتے اترتے رہتے ہیں۔ تو پورے نظام کائنات کا وہ اکیلا مالک ہے، اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہ اس کو چیلنج بھی کیا ہے، بتاؤ آسمان اور زمین کے بنانے میں کیا یہ میرے شریک رہے ہیں، یا دنیا میں انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے کیا، میری خلقت میں شریک ہے کیا؟ کسی چیز میں اللہ کے شریک نہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ شرکت ممکن بھی نہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی لائق نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شریک ہو جائے تو دنیا چلے گی نہیں۔ ایک وزیر اعظم بنتے ہیں تو اس کے پیچھے کتنے سپورٹر رہتے ہیں پورے ملک میں، ہر صوبے کا گورنر الگ ہے، خود وزیر اعظم کے آگے پیچھے کتنے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ ایسا احکم الحاکمین ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، ان کے اوپر بھی کوئی نہیں، ان کے نیچے بھی کوئی نہیں، ان کے ماں باپ بھی نہیں، ان کے آل اولاد بھی نہیں۔ اس نے کہا اس کے اوپر بھی کوئی نہیں، نیچے بھی کوئی نہیں ہے، وہی ہے لم یلد ولم یولد۔ اور ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ دوسرا اور کوئی پارٹنر ہوتا تو نظام عالم میں فساد ہو جاتا۔ ایک کہتا بارش ہوگی، دوسرا کیا کہتا کبھی نہ کبھی تو اختلاف ہوتا، دو ہوں گے تو اختلاف ممکن ہے۔ ایک کہتا کہ جی ابھی دھوپ نکالنا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں آج دھوپ نہیں نکالنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک کہتا کہ جی یہ بڑا بدماش ہے، اس کو آج کھانا نہیں دینا ہے، اس کی ٹانگ توڑوا دینا ہے راستے میں، دوسرا کہتا ہے نہیں پوری کرنے دو زندگی، لفسد تھا تو فساد ہو جاتا۔ تو اللہ فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہے، سب اسی کی چیز ہے پوری کائنات میں۔ اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے نزدیک اس کی اجازت کے بغیر۔ معلوم ہوا کہ حشر کے میدان میں بھی سب خاموش رہیں گے، حشر کے میدان میں سب کوئی سائلنٹ رہیں گے، خاموش رہیں گے، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مشہور حدیث ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کہ امت کے لوگ بھاگ کر جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، تو بھی معذرت کر دیں گے، بولا آج اللہ اپنی جلال میں ہے، میں نہیں سفارش کر سکتا۔ پھر جائیں گے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس وغیرہ تمام انبیاء، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہاں تک جائیں گے، یہاں تک کہ پھر لاسٹ میں کس کے پاس جائیں گے؟ حضور پاک علیہ السلام کے پاس۔ تمام انبیاء علیہ السلام پہلے، نبی سے پہلے سب کوئی معذرت کر دیں گے، کہیں گے نہیں آج ہماری ہمت نہیں، بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ گھٹنوں کے بل گر کے رہیں گے، عاجزی میں، عاجزی کے اندر، عاجزی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گھٹنوں کے بل گر کر رہیں گے، صرف حضور پاک علیہ السلام کی ذات ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون سفارش کرے گا اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں بولے گا۔ قرآن میں اما پارہ میں اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، قیامت کے دن فرشتے بھی اور جبریل علیہ السلام بھی سب میں کھڑے رہیں گے۔ کس میں کھڑے رہیں گے؟ سب کوئی سب میں کھڑے رہیں گے، صفن، سب کی سب بندی ہو جائے گی، لا یتکلمون، تکلم کرنا کوئی بھی نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں کریں گے، الا من اذن له الرحمن، مگر رحمان جس کو اجازت ہے۔ اللہ فرمائے گا تم بولو، تو وہ کتنا بولیں گا؟ وقال صوابا، جتنی درست بات ہوگی صرف اتنی بولیں گے، زیادہ تقریر کرنے کی، زیادہ بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اللہ کی طرف سے جو سوال ہوگا یس اور نو میں اس کا جواب ہوگا، ہاں اور نہ میں اس کا صرف جواب ہوگا۔ وقال صوابا، صرف درست بات کہیں گے۔ سفارش کا حق آخرت میں صرف حضور پاک علیہ السلام کو،
سجدے میں گر جائیں گے۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت کا جو میرا سجدہ ہوگا، اس وقت سجدے میں جو میں جا کے مانگوں گا وہ مجھے ابھی معلوم نہیں ہے، وہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس وقت کے سجدے میں کیا کیا مانگوں گا۔ وہ تو اللہ میرے طرف سے القاء کرے گا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگوں گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سجدے میں کیا کیا مانگیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیر تک سجدے میں گرے پڑے رہیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطا، اے محمد سر اٹھائیے، سوال کیجیے، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، پورا کیا جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام سر اٹھا کر یوں کہیں گے کہ پروردگار میں اپنی امتی کی مغفرت چاہتا ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان دنیا سے یہاں آیا ہوگا میں اس کو ضرور جہنم سے نکال دوں گا، میں اس کو ضرور جہنم سے نکال دوں گا۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہوگا۔ کیا ہوا؟ منزل الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ اتنا علم جاننے والا ہے کہ اللہ آگے اور پیچھے کے سارے حالات کو جانتا ہے۔ انسان کیسا ہے؟ پیچھے کے حالات کو تو جانتا ہے کہ جی کل میں نے کیا کیا کیا، لیکن آج دن بھر کیا کیا کرے گا، کل کیا کرے گا، یہ معلوم نہیں، لیکن اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ کو انسان کی دنیا بھی معلوم ہے، انسان کی آخرت بھی معلوم ہے، مگر انسان کو اپنی دنیا تو معلوم ہے لیکن آخرت معلوم نہیں ہے۔ تو انسان کو ایک تفسیر تو یہ ہوئی کہ دنیا معلوم، آخرت معلوم نہیں، اور اللہ کو دونوں معلوم ہے۔ انسان آج کیا کیا ہے وہ معلوم ہے، کل کیا کرے گا معلوم نہیں، اللہ کو دونوں معلوم ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، انسان کے آگے اور پیچھے کیا ہے اللہ دونوں جانتا ہے، انسان کو معلوم نہیں۔ ایک انسان چل رہا ہے، پیچھے پیچھے اس کا کون آ رہا ہے اسے پتہ نہیں جب تک آواز نہ دے، کوئی پتہ نہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے کون جا رہا ہے۔ یعلم ما فی ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اتنا بڑا علم والا ہے اور اتنا بڑا خبر رکھنے والا ہے، اس کے پاس علم بھی ہے اور اس کے پاس خبر بھی ہے، اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کا علم کتنا ہے کوئی بول نہیں سکتا، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، الا بما شاء، مگر یہ کہ اللہ ہی اپنا علم تھوڑا کسی کو دے دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری مخلوقات کو ایک ساتھ دیکھتا بھی ہے، سب کو جانتا بھی ہے، اور سب کی خبر بھی رکھتا ہے، اور سب کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو جانتا ہے، نہیں جانتا؟ ہم کیا سوچتے ہیں کہ جی اتنی بڑی دنیا ہے، میں اکیلا ہی ہوں نا سپارے میں، وہ بھی میرا تو چھوٹا سا ہی گھر ہے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو جانتے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم نبی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ جانتا کیسا ہے کہ کالی رات ہو، کیا ہو، کون سی رات ہو، چاندنی یا اندھیری، اندھیری رات ہو، اور ایک کالا پتھر ہو اور اس پتھر کے اوپر کالی چوٹی چل رہی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چوٹی کے چلنے کے پیر کے نشان کو بھی جانتا ہے، اللہ اس کے نشان کو بھی جانتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ کہ دنیا کے درختوں کا کوئی ایک پتا بھی اگر ٹوٹ کر گر جاتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اب درخت کا پتا کس کو کہتے ہیں؟ جھاڑ ہم نے دیکھے ہوں گے، لیکن جو جھاڑ ہمارے گراؤنڈ میں ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن وہ عیدگاہ اور کھیت کے طرف جو جھاڑ ہے وہاں کا کسی کا پتہ ہے؟ اچھا جھاڑ کتنے قسموں کے ہیں، بڑے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے تک، اس کا ایک پتا بھی اگر ٹوٹ کر گر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے کیا؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ جب ایک درخت کا پتا ٹوٹ کر گر جائے تو اللہ کے علم ہے، تو اتنا بڑا انسان مر جائے گا تو اللہ کو پتہ نہیں، یا اتنا بڑا انسان دنیا میں چل رہا ہے تو اللہ کو پتہ نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں، مگر یہ کہ اللہ کسی کو تھوڑا علم دے دے، جس کو جتنا علم دے دے، کہتے ہیں کہ اس کو بہت علم ہے، ماشاءاللہ کیا علم ہے اس کے پاس، لیکن جتنا اللہ اس کو دے دے اتنا ہی اس کے پاس ہے، اس کا مانگا ہوا ہے، اس کا گروی لیا ہوا ہے، اس کا بھیک مانگا ہوا علم ہے، وہ کسی کا دیا ہوا ہے یا امانت ہے، یہ سب تعبیریں ہیں، اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ بات صاف سنیے،
یہ ہمارا عقیدہ ہے. پوری دنیا کو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ پاک نے پوری دنیا کو جتنا علم دیا ہے اتنا اکیلے اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. یہ ہمارا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی کا علم تھوڑا ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں کم ہے. اللہ ہے، نبی ہے. پہلے لا الہ الا اللہ ہے، بعد میں محمد الرسول اللہ ہے. برابر نہیں ہو سکتے، لیکن نبی کو اتنا علم دیا کہ پوری کائنات کو مجموعی طور پر اللہ پاک اتنا علم دیا ہے. یہ ہم اپنے نبی کی شان مانتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان اور زمین پر محیط ہے. آسمان اور زمین کے اوپر ہے اللہ کی کرسی. اب آسمان کتنا بڑا ہے؟ آسمان شروع کہاں سے ہوا ہے اور ختم کہاں پہ ہوا ہے؟ کسی کو معلوم نہیں. زمین اتنی بڑی ہے کہ زمین کے حصے کے علاوہ، مٹی کے علاوہ پانی ہے. آسمان کے نیچے کا حصہ، یہ پورے کے اوپر اللہ کی کرسی ہے. آپ اس کو مثال سے سمجھیے. میں کرسی پہ بیٹھا ہوں. اچھا، سائنس میں اسکول میں بچے لوگ پڑھتے ہیں دنیا کیا ہے؟ گول ہے دنیا، اور انڈا وہ بھی گول ہے. اب مثال سمجھیے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان اور زمین پر محیط ہے. میں کرسی میں بیٹھا ہوں، یہاں نیچے ایک انڈا رکھ دیجیے میرے نیچے. یہ مثال ہے. انڈا کتنا چھوٹا ہے اور کرسی کتنی بڑی ہے. ایسے ہی آسمان اور زمین کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اس لیے کہ دنیا گول ہے. ایک انڈے کی شکل میں دنیا گول ہے، تو یہ دنیا کی حقیقت ہے، اور اللہ کی کرسی اس کے اوپر ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرسی کیا چیز ہے، اس کی ذرا حقیقت بتائیں. تو نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے سامنے ایسی ہے جس طرح ایک انگوٹھی. میں نے تو انڈے کی مثال بڑی دے دی. انڈا تو اتنا بڑا ہوتا ہے، اور انگوٹھی ایک انگوٹھی. مطلب آسمان اور زمین پہ اللہ کی کرسی کے سامنے ایسی ہے جس طرح ایک میدان میں حلقے انگشتری پڑا ہو. جیسے انگلی کی انگوٹھی ہو آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے سامنے ایسی ہے. ایک روایت میں ہے کہ پھر یہ کرسی اللہ کے عرش کے سامنے ایسی ہے جس طرح ایک انگوٹھی. تو اللہ کتنا بڑا. جب ان کی کرسی اتنی بڑی، جب اس کی زمین اتنی بڑی، اس کا آسمان اتنا بڑا، جب اس کی کرسی اتنی بڑی، اس کا عرش اتنا بڑا، وہ اللہ کتنا بڑا. اسی کو کہتے ہیں اللہ وراء الورا ہے. کیا ہے؟ اللہ وراء الورا ہے، یعنی جہاں جا کر ہماری سوچ ختم ہو جائے خدا کی خدائی وہاں شروع ہوتی ہے. جہاں ہماری سوچ ختم ہو جائے خدا کی خدائی شروع ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ لا وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور اس پورے نظام کائنات کو سنبھالنے میں، آسمان و زمین کو سنبھالنے میں اللہ تھکتا نہیں ہے. ہم تھوڑا کام کریں تو تھک جاتے ہیں، اللہ ہمیشہ سے کب سے چلا رہا ہے اور کب تک اللہ چلائے گا. لا یؤودہ حفظہما، اللہ اس کو سنبھالنے میں تھکتا نہیں ہے. وہو العلی العظیم، وہ بہت بلند اور بہت عظیم الشان ہے. اللہ اتنا بلند کہ کوئی اس کی بلندی کو چھو تو دور کی بات سوچ نہیں سکتا، چھونا تو دور کی بات اس کی بلندی کو کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اللہ کتنا بڑا ہے. اور العظیم، اللہ بڑا عظیم الشان ہے. اس کی بڑائی شان کے ساتھ ہے، صرف یوں ہی لمبا نہیں ہے، وہ یوں ہی بڑا نہیں ہے جسامت کے اعتبار سے، وہ شان کے اعتبار سے بہت بڑا ہے. اس کی شان کو کوئی چھو نہیں سکتا. اس لیے اللہ فرماتا ہے جب یہ ساری کائنات کا مالک میں، تو تمہاری پیشانی کے سجدے کا مالک بھی میں. جب پورے نظام کے بنانے میں میرا کوئی شریک نہیں، تو میرے سجدے میں بھی کوئی شریک نہیں. اللہ عمل کی توفیق.